میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ نمل کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ یعنی سورہ نمل مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس سورت میں کتنے رکوع اور کتنی آیتیں ہیں، اور اس سورت کو سورہ نمل کیوں کہتے ہیں۔ تو سورہ نمل مکی ہے۔ مکی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مکی کہتے ہیں۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 93 آیتیں ہیں۔ اب اس سورت کو سورہ نمل اس لیے کہتے ہیں، عربی میں نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹی، تو اس سورت میں ایک چونٹی کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ نمل کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ حتیٰ کہ جب وہ لوگ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چوٹیوں کے وادی پر پہنچے تو ایک چوٹی نے کہا کہ اے چوٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، اور چرند و پرند بھی تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب چل رہے تھے وادی نمل پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹی کی آواز سنی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چوٹی کی آواز سنی تو آپ مسکرا اٹھے اور عرض کی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں، میں شکریہ ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ سورت سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حاکم وقت، بادشاہ وقت اپنے رعایا پر، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے کہ چونٹی یہ جانتی تھی کہ جو حاکم وقت ہوگا اور جو صحیح حاکم ہوگا کبھی بھی اپنے رعایا پر، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے چونٹی نے کہا کہ انجانے میں، بے خبری میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دے۔ اسی لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور حاکم وقت تھے، اور چونٹی یہ جانتی تھی، جن اور انسان یہ جانتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی بھی اپنے رعایا پر اور چرندوں پرندوں پر کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے۔ اب اس سورت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اس سورت میں جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسی بسم اللہ کو ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، 2 سورتوں کے درمیان فرق ہو جائے۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ جو امام ہوتا ہے جہری نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتا ہے۔ ہاں، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ کسی سورت کے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ لے۔ بسم اللہ کی برکت پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا۔ یعنی ہر وہ کام جس کے شروعات میں، جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ کام ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ نیک کام جب بھی ہم شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اسی لیے کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس میں بے برکتی ہوگی، اور اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اس میں برکت حاصل ہوگی۔